اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 104۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيم۔ اچھا، ایک تو ابھی اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، جو نئے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ تو کریں گے، لیکن یہیں پہ ایک چیز سمجھ لو تاکہ آگے آسانی ہو جائے۔ یہ دیکھ رہے ورڈ، یہ تعلمون اور یعلمون، ٹھیک ہے، یہ ورڈ ایک ہی ہے، لیکن اس کے معنوں میں تا اور یا کی وجہ سے ڈفرنس آ جائے گا۔ تا جب لگا ہو ورک کے شروع میں تو دیٹ مینس کہ مخاطب جو آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، جو حاضر ہے آپ کے سامنے ہے، اس سے جو آپ بات کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں تم، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو تا ہے نا، یہ تے ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کو تم کے حوالے سے یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور جہاں آ جائے نا یا، تا کی بجائے یا ہوتا ہے جو وہاں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، غائب کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا علمون، تو یا ہمیں بتا دیتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، مطلب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے علم سے، تا علیحدہ ہو گئی، واو نون جمع کا صیغہ آ گیا، باقی بیچ میں کیا بچا؟ حمزہ لام میم، حمزہ لام میم، ٹھیک ہے، وہ بن گیا علم۔ علم میں نے مشقت، تکلیف، اس طرح کی جو ہم عام طور پر، وہ ابھی ہم ترجمہ تو دیکھیں گے، اس کا معنی بھی دیکھیں گے، لیکن فار کامن مین، کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا علم، رنج و علم، ٹھیک ہے، یہ وہی علم ہے۔ تو تعلمون جو تم علم اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے، یا لمون جو وہ، ٹھیک ہو گئی بات۔ تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ تا اور یا کا ڈفرنس یہ ہوتا ہے۔ تاہینو، یہ الوہنو سے ہے، واو ہانون، کسی معاملے میں جسمانی طور پر کمزور ہونے یا اخلاقی کمزوری ظاہر کرنے کے ہیں، دیٹ از مینٹ بائی الوہن۔ تاہنو، واو الف جمع کا صیغہ آ گیا ورب کے اندر، یہ جو تھا یہاں پہ واو نون، یہ اسم کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ، یہ یہاں پہ وہی تا لگی ہوئی ہے، تم والی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے اندر کیا بچ گیا؟ ہا نون، وہ آ گئی۔ یہ جو ہے یہاں پہ یہ elongated میں ہے الوانوں کی وجہ سے۔ اینی وے، ابتغاء، کسی چیز کو طلب کرنا، چاہنا، اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے، بری چیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مردات اللہ، اللہ کی مرضی، ابتغاء چاہنا، ٹھیک ہے۔ القوم، مردوں کی جماعت میں بولا جاتا ہے جس میں عورتیں شامل نہ ہوں، اس کی اصل یہ ہے، ورنہ تو آپ قوم میں ساروں کو شامل کر لیتے ہیں۔ تعلمون، علم، شدید درد و تکلیف۔ یرجون میں یا وہی ہے غائب کے لیے، اور را اور جیم جو ہے اور
اور واو یہ رجا میں ہے. اب یہاں تم ایک بات دیکھو گے کہ یہاں واو ہے اور یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے اوپر. ٹھیک ہے. تو جب بھی روٹ کے اندر یہ روٹ ہے نا، یہ جو ہے یہ روٹ ہے. روٹ کے اندر جب بھی الف نظر آئے، الف نظر آئے، واو نظر آئے یا نظر آئے، ٹھیک ہے، وہ elongated واول کو ہی شو کرتا. ٹھیک. تو یہاں پہ یہ حمزہ آ گیا. حمزہ کو روٹ میں جو ریپلیس کر رہی ہے چیز وہ واو ہے. سمجھے؟ رجا ایز اے زن کو کہتے ہیں جسے مسرت حاصل ہونے کا امکان ہو. یہ مسرت کسی خاتون کا نام نہیں ہے، مسرت خوشی کا نام ہے. تفسیر علمیہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. تاہنو ہم نے دیکھ لیا کمزوری دکھانا. ابتغاء کسی چیز کے پیچھے جانا یا کسی چیز کی طلب کرنا. ٹھیک ہے. القوم جماعت. ولا تاہنو اور کمزوری نہ دکھاؤ فی ابتغاء القوم جماعت کا تعاقب کرنے میں. ٹھیک ہے. یہاں انہوں نے ترجمہ کیا قوم کی تلاش میں، دشمن قوم کی تلاش میں. یہ جہاد سے متعلق ہے یہ چیز. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. ان تکونوا تعلمون اگر تم علم میں مصیبت میں گرفتار ہو. ٹھیک ہے. تکونو تکون سے ہے، کن سے. ٹھیک ہے. تکون سے. تعلمون میں ہم نے دیکھ لیا کہ تا تم کے لیے ہے. ان تکونوا تعلمون اگر تم علم میں گرفتار ہو، مصیبت میں گرفتار ہو، مشکل میں، درد میں، تکلیف میں مبتلا ہو. فإنہم تو بے شک وہ بھی یعلمون علم میں گرفتار ہیں. کما جیسا کہ تعلمون جیسا کہ تم علم میں گرفتار ہو. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کو خوش ہیں. اگر تم پہ جہاد کی مشقت ہے تو ان پہ بھی جنگ کی جو ہے وہ مشکلات پڑی ہوئی ہیں جن کے خلاف تم لڑ رہے ہو. ٹھیک ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ لَا مَا لَا يَرْجُونَ. وَتَرْجُونَ رجا امید. ٹھیک ہے. من اللہ اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو. ما لا جو کہ نہیں رکھتے یرجون وہ لوگ. ٹھیک ہے. سو جو تم اللہ سے امید رکھتے ہو وہ لوگ اللہ سے وہ امید نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. سو امید کون سی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے، کیونکہ وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں خرید لی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جب جہاد میں اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. شہادت میں لے تو اس کا شہید کا اجر ہے، غازی ہو کر لوٹے تو اس کا اپنا اجر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں بھی نہیں ہے، یہاں تو ہے ہی ہے، آخرت میں بھی اس کا اجر ہے. ٹھیک ہوگی بات. تو دوسری امام جساس کہتے ہیں کہ دوسری اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے، تو اللہ کی طرف سے بھی تمہاری مدد کا وعدہ ہے اور آخرت کے ثواب اور جنتوں کی نعمتوں کے حصول کی امید ہے. فکان اللہ علیما حکیمہ اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے. یعنی علیماً ظاہر اور باطن کا جاننے والا، اور اس کے پیچھے جو چھپی نیت ہیں ان کو بھی جاننے والا، اور حکیمہ ہر شے کو. یہ وہ حضرت ابن العربی والی ٹرانسلیشن ہے جو ایکسپلینیشن ہے حکیمہ کی اور علیمہ کی، علیم اور حکیم کی. اور حکیم کی جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حکیم وہ ہے جو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو علم ترتیب والا ہے کہ ہر شے کو اس کا حق دے اور اس کو مناسب جگہ پر رکھنے والا. اس کو حکمت کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا اللہ کی رحمت سے کہ یہ جو میڈیسن والا حکیم ہے اس کو بھی حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، اس کے علم میں یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں ملائی جائے گی، کس مرض میں استعمال کرائی جائے گی، کس وقت استعمال کرائی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ اور کتنے عرصے استعمال کی جائے گی. تو یہ جو کمبائن کریں آپ اس چیز کو تو اس کو کہتے ہیں حکمت.
ٹھیک ہے، تو یہ وہی چیز ہے. ہر شے کو اس کا حق دینے والا جب اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آ جائے تو پھر مخلوق کو جو اس کا حق دینا ہے وہ، اور جو اس کا مقام ہے چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، چاہے وہ بلند مقام ہے چاہے وہ پست مقام ہے، تو اس کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھنے والا. ٹھیک ہے، سمپل سی آیت تھی، اس لیے اس کی تفسیر علمیہ پہ ٹائم نہیں لگایا. اب آ جاتے ہیں تفسیر الصوفیہ، تاویلات الصوفیہ. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، کہتے ہیں نفس اور اس کی صفات کو پہچاننے، ان کے خلاف جہاد کرنے میں سستی مت کرو. سمجھے؟ یہاں پہ جو القوم سے مراد لی گئی ہے نا، تو وہاں ہم نے جہاد کے معاملے دیکھا تھا دشمن کی جماعت. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ہے وہ دشمن ہی جو ہم کل بات کر رہے تھے. یو آر اپ اگینسٹ ٹو فارمیڈیبل اینیمیز. ٹھیک ہے، نفس اور اس کی صفات حیوانیہ شیطانیہ وغیرہ ہوں، اس کو پہچاننے ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنی حفظ کو نہیں پہچانتے. سمجھ میں آئی؟ ہم اپنی حوث کو نہیں پہچانتے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو میجر مسائل ہیں نا ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ ٹھیک کرتا ہوں، میں جو کرتا ہوں وہ ٹھیک کروں. ٹھیک ہے، جہاں یہ چیز آ جائے نا وہاں پہ گناہوں کی پہچان کہاں سے آنی ہے؟ کیونکہ جب بندے نے یہ ڈیسائیڈ ہی کر لیا کہ میں جو کرتا ہوں وہ ٹھیک کرتا ہوں، تو جب جہاں یہ کہانی آ جائے نا تو وہاں پہ پھر وہ پہچان ختم ہو جاتی ہے. اور انسان جو ہے وہ سیدھی راہ پانے کی جو اس کی پہچان ہے نا، نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کی پہچان شروع ہو جاتی ہے. جب وہ گناہ کو پہچانے گا نا تو تبھی تو اس کا علاج کرے گا. فرمایا یہ گیا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ یہ جو تمہارے دشمن ہے نا، یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، ان کو پہچاننے میں دیر مت کرو. اور اس کو پہچاننے کے لیے کیا ہے، آپ کو پھر رہنما چاہیے. سمجھے؟ وہ رہنما آپ کو بتائے گا. کپڑا اپنے آپ کو کبھی نہیں دھو سکتا، اس کو دھونے کے لیے دھوبی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں میرا ایکسپیرینس کیا ہے، جس کو دوڑانا ہونا اس کو بتا دو تیرے میں یہ برائی ہے. سمجھے؟ اس کو کہہ دو تو جھوٹ بہت بولتے. ایسے بھاگتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایون سو مچ سو کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہاں سے نکلیں گے جا کے کہیں گے وہاں اندر نہیں جانا، بندہ نہیں ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہاں گئے تو ہمارا پول کھل جائے گا. سو وہاں کہاں پھر پہچاننا ہونا اور کہاں جہاد کرنا اپنے نفس کے خلاف، وہ کہاں سے آنا ہے، وہ نہیں آنا. ان تکونوا تعلمون، تو یہ جو نفس کے خلاف جہاد ہے، اس میں تمہیں جو بھی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، ریاضت، مجاہدات، مسلسل اطاعت و عبادت، طلب حق میں ذکر و مراقبہ قلب و مداوت اور مقامات عالیہ تک پہنچنے کی صورت میں. ریاضت اور مجاہدات، یہ جو آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فلانے فلانے ٹائم میں یہ پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، مسلسل اطاعت یعنی اللہ رسول کے احکامات کی اطاعت. عبادت ٹوٹل بندگی، ٹوٹل سرنڈر. طلب حق میں ذکر و مراقبہ قلب پر مداوت، یعنی وہ جو آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ذکر ہوتے ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں، کچھ ذکر ہوتے ہیں جو قلب سے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب باطن کھولنا ہو تو قلب ہے، اور جب ظاہر کھولنا ہو تو زبان ہے. ٹھیک ہے، اس پہ مداوت یعنی اس کو کنٹینیوسلی کرنا. اور مقامات عالیہ، یہ کوئی خاتون نہیں ہے، عالیہ سے مراد ہے بلند. ٹھیک ہے،
اس تک پہنچنے کی صورت میں، یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے: ریاضت، مجاہدات، مسلسل اطاعت و عبادت، ذکر و مراقبہ قلب پر مطابقت. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں وہ یہ نماز ہی پڑھنی کیا ہو گیا. اس میں جتنی جسم کو کھینچ پڑتی ہے، جسم ٹوٹتا ہے، یہ عبادت کے لیے نا جوانی سے شاندار پیریڈ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اس ٹائم جسم میں جان ہوتی ہے. جیسے جیسے عمر ڈلتی ہے نا، جسم میں کمزوری آنا شروع ہوتی ہے، تو عبادات کا جو پریشر ہے نا، وہ جو جوانی میں محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ بڑھاپے میں محسوس ہونا شروع ہو جاتا. سو عبادت، یہ جو ریاضت المجاہدات ہیں اور مراقبہ قلب ہیں، یہ بندے کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتے ہیں. وہ ایسے والا ہلنے والا نہیں ہے. وہ ذرا سے وہ دو چار کلمہ پڑھا تو بندہ ایسے سے ہلنا شروع ہو جاتا. ٹھیک ہے، ہاں، یہ اندر ایسے سکویز کر دیتا ہے اس طرح. اور پھر اس پہ جو نفس کا آرام کی طلب ہے، نفس کو وہ غالب آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یار چھوڑ، آرام کر لے، پھر دیکھیں گے اس کو. وہی مقام ہے جہاں پہ آپ نفس کو اس کی نفی کر کے آپ کہتے ہیں نہیں، آئی کنٹینیو ود اٹ. سمجھے بات؟ عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار نیند آنے سے سو جاؤ، اٹھ کے کر لیں گے یار. ٹھیک ہے، اٹھ کے پھر اور کئی کام شروع ہو جاتی ہے. یا ریگولیرٹی نہیں رہتی. اچھا یار کل کر لیں گے، کوئی بات نہیں، آج میں فلانا دنیا کا کام کر لوں. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو مائنس کریں گے. دنیا کو مائنس کرنا ہی اپنے نفس کی نفی کرنا. ٹھیک ہے. آپ یعنی وہ کام چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، یہ میری چیز نہیں ختم ہونی چاہیے. سو یہ مثالیں ہیں اس کی. لیکن ہماری پریفرنس میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے کام. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. تو نفس اور بدن بھی تکلیف سے مشقت اٹھاتے ہیں، یعنی جن کے خلاف آپ اوپر آزما ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کو تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں نفس اور بدن بھی مشقت اٹھاتے ہیں. یہ جو بات ابھی ڈسکس ہم نے کی، دنیاوی خواہشات ہماری لذات کی تکمیل میں اور سرکشی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نفس اور بدن بھی مشقت اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھو میں جو بتاؤں گا، اور یہ میری بات کو مذاق مت سمجھ. ٹھیک ہے، یہ سیریس بات ہے. تو میں اس بات سے اس معاملے کی سیویرٹی کا، شدت کا اندازہ ہوگا. اگر آپ ایک عام عالم سے بات کریں اور اسے یہ سوال کریں کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ بیوی خوبصورت بھی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ حلال بھی ہے، اور میری طبیعت اس کی طرف جانے کو بھی کر رہی ہے، تو کیا میں اس کی طرف جاؤں یا میں نماز پڑھوں؟ وہ آپ کو یہ جواب دے گا، پہلے اپنی خواہش پوری کر تاکہ پھر تو سکون سے نماز پڑھ سکے. یہی ہے نا. جیسا کہ ہے کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہو تو آپ کھانا کھائیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اس فتوے میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے فتویٰ، مگر یہ فتویٰ ہے عوام الناس کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ عوام الناس ہوگا یہ کہ جب وہ ان دونوں میں سے یا بھوک کو پورا کیے بغیر، بھوک کو دور کیے بغیر، کھانا کھائے بغیر، یا بیوی کے پاس جائے بغیر اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا دھیان جو ہے وہ ادھر ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ پہلے اپنی خواہش کو پورا کر لے یا اپنا پیٹ بھر لے، اس کے بعد آ کے نماز پہ کھڑا ہو جائے. مگر جہاں نفس کی نفی آنی ہو نا، تو وہاں پہ یہ فتویٰ نہیں چلتا. وہاں پہ پھر یہ ہوگا کہ اب آ کھڑا ہونا ذرا، کہ اب نہ کر بیوی کو بھی اور نہ کر کھانے کو بھی. سمجھے؟ تب جا کے نفی ہوتی ہے. وہ تو فتویٰ بڑا آسان کام ہے، کام بھی پورا ہو گیا اور نماز بھی ہوگی. سمجھے؟ سو یہ جو مجاہدات اور ریاضت اور اطاعت اور عبادت ہے، اس کے اندر ان خواہشات کو پرے رکھنا پڑتا. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ،
اور تم اللہ تعالیٰ سے ابدی عواطف و وارف یعنی قربت الہی، معرفت الہی اور ان سے منسلک تمام خواص کی امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کا قرب ملے گا، معرفت ملے گی اللہ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ سے امید رکھی جاتی ہے۔ ما لا یرجون، لیکن جو اللہ سے دور ہوئے وہ یہ امید نہیں رکھتے۔ ہم نے ترجمہ میں کیا دیکھا تھا کہ تم جو اللہ سے امید رکھتے ہو وہ امید یہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں معاملہ ہے نفس اور بدن کا۔ باطن جو ہے وہ اللہ سے امید رکھے ہوئے، انسان کا باطن، لیکن اس کا جو ظاہر ہے نفس اور بدن وہ جا رہا ہے دنیا میں، دنیا کے آرام و آسائش میں، دنیا کی خواہشات میں۔ جب وہ حاوی آ جائے اور انسان ادھر چل پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا، اور وہ جو امید تھی کہ اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، وہ امید رہتی نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں ہوتی وہاں پہ۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر اور کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا، ان کو ان کی خواہش کے سپرد کر دیتا۔ چلو ٹھیک ہے۔ سو ما لا یرجون، جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوئے وہ یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ دنیا کی فکر میں گھرے رہتے ہیں، اس طرح کے دنیاوی مقاصد کے حصول کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ سوچیں گے تو جائیں گے نا ادھر۔ وکان اللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی ہر قسم کی مخلوق کی ظاہری و باطنی استطاعت کو جاننے والا ہے۔ اور پھر اس میں جب وہ حکمت ایڈ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ وہ ڈویژن آ جاتی ہے کہ یہ بندہ عوام الناس میں ہوگا، یہ بندہ خاص میں ہوگا، اور یہ اکثر خاص میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ سو وہ اسی استطاعت کی وجہ سے ظاہری اور باطنی۔ سو اللہ تعالیٰ کے لیے جب علیم کا لفظ استعمال ہو تو تصوف میں اس کی ابتدا ازل سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے مخلوق کے ظاہر اور باطن اور ان کی نیتوں کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ حکیمہ، اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لیتا ہے، اس طرح کے مخلوق میں سے ہر ایک کی نیت اور رجحان کے مطابق اس کے لیے حکم صادر فرماتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا، اب یہ آگے جو چیز آ رہی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ فرمایا، قد علم کل اناس مشربہم، سورہ البقرہ دوسرا سورہ 60 نمبر آیت۔ قد علم کل اناس مشربہم، بے شک ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا، ٹھیک ہے؟ اب بظاہر اس میں کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ 12 چشمے جب ٹوٹے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک کو اس کا چشمہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ چشمہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو چشمہ ہے اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جو ہے نا، چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے نا، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو کہاں رکھنا، تو لہٰذا وہ جو 12 چشموں کی مثال ہے بنی اسرائیل والی، اس کو یہاں لایا گیا کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ چشمہ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی چشمہ روحانیت سے فیض لیتا ہے، کوئی چشمہ علمیت سے فیض لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی چشمہ خواہش سے فیض لیتا ہے دنیاوی، کوئی چشمہ ہوس سے لیتا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت اور اس کی جو ظاہر اور باطن میں جو کچھ بھی اس کے چھپا ہوا ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کو میں نے کون سے چشمے سے سیراب کرنا ہے، سمجھے؟ کیا وہ چشمہ روحانیت کا ہے، کیا وہ چشمہ علمیت کا ہے، کیا وہ چشمہ منافقت کا ہے، کیا وہ چشمہ جو ہے وہ دنیا داری کا ہے، کیا وہ چشمہ شیطانیت کا ہے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے؟ کیا وہ چشمہ تقویٰ کا ہے، پرہیزگاری کا ہے، کیا وہ چشمہ بندگی کا ہے؟ سو اللہ نے سب کے لیے جو ہے نا اس کا ڈیسائیڈ کیا ہوا۔ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ کل حزب بما لدیہم فارحون، سورہ المؤمنون 23واں سورہ 53ویں آیت۔ اور ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے،
یعنی جس چشمے سے وہ لگا ہوا ہے نا وہ اسی میں مگن ہے، سمجھے؟ نتیجہ کس بات کا ہے؟ نیت کا. انما الاعمال، کلیئر ہو گئی بات؟ نہیں. اور فیصلہ کہاں پہ ہوا ہوگا؟ دل سے. یہ جو کہتے ہیں نا جی میں فلانے کے پاس چلا گیا، وہ جی میں یوں ہو گیا، میں چلا گیا، وہ چلا، وہ تیرا فیصلہ پہلے کا ہوا. سمجھے؟ التاویلات النجمیہ فی تفسیر الاشعری الصوفی للشیخ نجم الدین الاسدی الرازی اور شیخ اللہ السمنانی، جلد 2 صفحہ 194-95، دار الکتب علمیہ بیروت نے اس کو 1970 میں پرنٹ کیا. وہ جو ہے نا کہ ہم نے ہر لوگوں کے اعمال خوشنما کر کے دکھاتے ہیں، وہ یہ خوشنمائی یہی ہے کہ وہ اپنے اسے مگن رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی ہے. اب دیکھو نا ایک بندہ ہے، اب یہ تمہارے سامنے یہ اشرافیہ کی مثال ہے، یہ دنیا میں کون سا جرم ہے جو یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود انہیں کچھ نہیں ہوتا، تو ان کے ذہنوں میں کیا بیٹھتی ہے؟ ہاں ہم اگر غلط ہوتے تو پھر پکڑے نہ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غفلت میں ایسا رکھا کہ ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ بار بار سمجھایا اللہ کی رحمت سے تم لوگوں کو. جو گناہ کر کے غلطی کر کے فوراً جس کو ٹھوکر لگ جائے نا، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کر دی. جس کو گناہ کر کر بھی کچھ بھی نہ ہو نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غفلت میں مبتلا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سے اسے دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی. ٹھیک. جبکہ ہم اس کو دنیا میں اپنی کامیابی قرار دیتے. قل اللہم مالک الملک، وہ جو آیت ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لو تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے اسے بادشاہی. سمجھے؟ تو اس میں کوئی وہ تفریق نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بادشاہی ملے گی. رب العالمین ہے، جس کو بھی دے دے گی، اس کی مرضی ہے. آیت نمبر 105، 106، 107. یہ جو یہاں سے بھی یہ شروع ہو رہی ہے نا 105 نمبر آیت سے، یہ ایک واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ اگلی آنے والی کافی آیات کے اندر جو ہے وہ چلے گا اس طرح کنٹینیوس. ٹھیک ہے؟ اور اس کی تفصیل بہت تھی، لیکن میں نے ڈھونڈی، پھر میں نے کہا کوئی مختصر مل جائے جس میں بات بھی پوری ہو جائے اور اتنا تفصیل کی ضرورت بھی نہ ہو. اس میں لفظ آئے گا آرا کا، یہ ہے یہ لفظ یہاں پہ را آ، دیکھنے اور دکھانے کے معنی میں آتا. رؤیتن، روت العال کمیٹی نہیں ہے، وہ جس میں روت کا لفظ لگا ہوا ہے نا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے؟ رؤیتن اسی سے مشتق ہے. اور حمزہ کو، اس حمزہ کو حذف کر کے ترا، یرا اور نرا کہا جاتا ہے. معنی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے را، دکھانا، دیکھنا یا دکھانا. ٹھیک ہے؟ للخائنین، خیانت، خیانت ہم کہتے ہیں نا، خیانت کا لفظ پتہ ہے نا ساروں کو، یہ وہی ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ ہم الفاظ تو پہچانتے ہیں، اس کا معنی کا ہمیں پتہ نہیں ہے. خیانت اور نفاق دونوں ہم معنی ہیں. یہ منافقت اور خیانت دونوں معنی کے لحاظ سے برابر ہیں، مگر خیانت کا لفظ عہد اور امانت کا پاس نہ کرنے پر بولا جاتا ہے، اور نفاق دین کے متعلق بولا جاتا ہے. دونوں میں فرق ہی ہے، ورنہ معنی ایک ہی ہے. پھر ان میں تداخل یعنی دوسری بات شامل ہو جاتی ہے. پس خیانت کے معنی خفیہ طور پر عہد شکنی کر کے حق کی مخالفت کے آتے ہیں. اس کی ضد امانت ہے، امانت و خیانت. ٹھیک ہے؟ خصیمن، الخصم، خا صاد میم، یہ مصدر ہے خصمت ہو کا، جس کے معنی جھگڑا کرنے کے. اثیمن، اثم والعدوان. ٹھیک ہے؟ یہ وہی لفظ ہے. الاثم والاثام، وہ اعمال و افعال جو ثواب سے روکنے اور پیچھے رکھنے والے ہوں. ٹو فیل شارٹ آف گیٹنگ ثواب.
وہ جس وجہ سے ہو اس کو اسم کہا جاتا ہے، یا جس کی وجہ سے ثواب بالکل ہی رک جائے اس کو کہتے ہیں الاسم۔ اس کی جمع آسام آتی ہے، آسمہ و آسامن فہو آسمن و آسمن و آسم و گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ وہ مختلف صورتیں ہیں اس کی۔ عام اس کا جو معنی لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے گناہ کا ارتکاب کرنا، کیونکہ گناہ کرنے سے ہی ثواب رک جاتا، ٹھیک ہے، گناہ کرنے سے ہی بندہ جو ہے نا پیچھے رہ جاتا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی الیک الکتاب ہماری طرف کتاب بالحق لتحکم بین الناس تاکہ تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، بما آراک اللہ اس کے ساتھ جو اللہ نے تمہیں دکھایا، ٹھیک ہے، ولا تکن للخائنین خصیمہ اور نہ ہو جانا خصیمہ جھگڑا کرنے والا، للخائنین خیانت کرنے والوں، ٹھیک ہے، خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والا نہ ہو جانا، یہ وکیلوں کو دیکھنی چاہیے۔ جب وکیل کو معلوم ہونا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، خائن ہے، یہ قصوروار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر بھی اس کا کیس بڑے شد و مت سے لڑے، بعد میں سینٹ کا ٹکٹ بھی مل جائے، ٹھیک ہے، کروڑوں روپے فیس بھی لے لے، در حقیقت اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ ولا تکن للخائنین خصیم، سمجھے؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن نازل فرمائی، امر نہیں اور علوم حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اب یہ کیوں نازل ہوئی؟ یہ انصار قبیلے کے بنی ظفر کے ایک شخص، یہ مسلمان تھے، اس میں ایک شخص تھا یہ طعمہ بن عبیرت، طعمہ بن عبیرت، اس نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی ذرہ چرا کر آٹے کی بوری میں ایک یہودی جس کا نام زید سمین تھا اس کے یہاں چھپا دی۔ جب ذرہ کی تلاش ہوئی اور تومہ پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور اسے قسم کھا لی، حالانکہ چرائی اس نے تھی، بوری پھٹی ہوئی تھی جس میں اسے چھپائی تھی۔ جب وہ لے کر گیا نا وہ یہودی کے گھر رکھنے، تو وہ نیچے سے جو آٹا تھا نا وہ پورا ایک لائن بناتا ہوا یہودی کے گھر تک چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ لائن کو فالو کرتے ہوئے لوگ پہنچے ہیں یہودی کے گھر، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تومہ جو آیا تھا یہ وہ رکھ کے گیا تھا یہاں، اور اس پہ جو یہودیوں کے جو لوگ تھے کچھ، اور انہوں نے بھی گواہی دی۔ اب ہوا یہ کہ جو تومہ کی قوم ہے بنی ظفر، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے جو ہے نا اسے تومہ کو قصوروار ثابت نہیں ہونے دینا، اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم رسوا نہ ہو۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہ تھے مسلمان، جس پہ الزام لگا وہ تھے یہودی، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تومہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دے دیں، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تومہ کے حق میں اور یہودی زید سمین کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ تب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آرَاكَ اللَّهُ، تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھا دیا گیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں رویت وہ کہتے ہیں علم کے معنی میں ہے، یہ تو ہے تفسیر العلمیہ، اس کی جب تفسیر آئے گی نا صوفیہ تو اس میں دیکھیں گے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا کیا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، اور وہی سے آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ چور کون. ٹھیک. بعض لوگ اب یہ ایک آگے یہ ایکیڈیمک بحث آ رہی ہے، اگر سمجھ میں آئے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں سمجھ میں آتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا جو معاملہ ہے نا وہ سمجھنا ضرور ہے. معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس آیت سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی اجتہاد کر کے اپنی طرف سے کوئی چیز ڈیولپ کر کے نہیں کہتے تھے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا وہی فرماتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں جو فردر اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے وہ چیز وہ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور نہ وہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں، ان کا کام تو تمام تر وہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے، جو بھی فرماتے ہیں وہی ہے بھیجی جاتی ہے. لیکن ہم نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی کہ جو صورت زوائد میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ابھی فی الحال ہم اس کو پہ رکھتے ہیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو کسی قسم کا بھی. تو ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے اجتہاد کی بنا پر نہیں فرماتے تھے. اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں اجتہاد کی بنا پر آپ سے صادر ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے آگاہ کر دیا تھا، ان کی رہنمائی کر دی تھی، اور ان کے کر لینے کا بذریعہ وہی حکم بھیج دیا تھا. اس لیے آیت میں احکام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی نفی پر کوئی دلالت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو فقط آیت کے ذریعے یا فقط حضرت جبرائیل کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے قلب میں نازل فرمائی، ٹھیک ہے، الہام کے ذریعے. تو جب قلب پہ نازل ہوگی تو زبان مبارک سے جب وہ ادا ہوگی تو آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اجتہاد نہیں ہے یا یہ پیور وہی ہے. تو وہ وہی ہے، رہنمائی تو اللہ نے کی ہے، لیکن آپ اس آیت کی بنیاد پر اس کی نفی نہیں کر سکتے. بس یہ بات ہے. عام بندے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی. بس عام بندے کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا تھا، چاہے وہ آیت کی صورت میں آئے، چاہے وہ فرشتہ لے کر آئے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب پر اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرمایا کرتے تھے. عام بندے کے لیے یہی ہے. ٹھیک ہے. ولا تکن للخائنین خصیما. سو یہ ہم نے بات ابھی کر لی ہے، اس کو فردر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت میں اس پر دلالت ہے کہ اگر مال مسروقہ کسی شخص کے ہاتھ میں نظر آ جائے تو اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس شخص پر چوری کا حکم لگا دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودی کے پاس مال مسروقہ موجود ہونے کے باوجود اس پر چوری کا حکم لگانے سے منع فرما دیا. وہ یہ ہے ولا تکون للخائنین خصیما، کہ قصوروار کی طرف سے جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں. یعنی آپ ان کی سائڈ نہ لیں. بے شک وہ مسلمان ہے لیکن وہ اسے جرم کیا. ٹھیک ہے. سو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس مال مسروق ہو چوری بھی اس نے کی ہو. تو یہ اس کی جب تک تفتیش نہ ہو، تحقیق نہ ہو، تب تک جو ہے وہ جرم کا حکم اس پہ لاگو نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کہتے ہیں اچھی برآمد ہو گیا اس سے، لہٰذا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب معاملہ کیا ہوا کہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ تھا کہ یہ مسلمان ہے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان جھوٹی قسم اٹھا کے اور اپنے جرم کو چھپانے کی کریں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی صرف ذہن میں یہی بات آئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واستغفر اللہ. وہیں روک لیا کہ ذہن میں یہ آنا بھی نہیں چاہیے. نبی ہے نا، اپنے نبی. میں تمہیں کیا بتایا تھا ابھی کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اس کو اس کے گناہ پہ وہیں پہ
اس کو احساس دلوا دیتا ہے، اس کو ٹھوکر لگاتا ہے جیسے وہ چاہے. ٹھیک ہے، یہ آ گئی نا، اس سے بڑی کیا مثال ہو. آیت نمبر 107. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور مت جھگڑیں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں آپ سے، اپنے آپ سے، انفسہم. ٹھیک ہے، کیا ہے کہ خیانت کا وبال ان کی طرف ہی پلٹے گا. بے شک کورٹ سے کوئی بھی فیصلہ ہو جائے، لیکن خیانت کا جو وبال ہے، ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں وہ جی کورٹ سے ثابت تو نہیں نہ ہوا نا، یہی کہتے ہیں نا. لیکن یہ یاد رکھو جرم اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہوتا، اس میں ثبوت کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی. وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے، بات ختم ہوگی. کورٹ میں چاہے پروف ہو یا نہ ہو، ایک بندہ قتل بھی کرے یا قتل کروائے اور پھر وہ کورٹ میں پروف نہ ہو تو کیا وہ آخرت میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا؟ وہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہے نا. یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سخت سزا دینا چاہے اور اس لیے وہ دنیا میں اس کو کچھ نہ ہونے دے. سمجھے؟ یہ بڑے عذاب کی نشانی ہے. خیانت کرنے والوں کا ساتھ دینے کی مذمت. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں وکلا کے بارے میں، ابھی جو بات ہوئی ہے وہی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم غالا فإنہ مثلہ، جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے تو وہ بھی اسی کی طرح ہے. سنن ابی داؤد کتاب الجہاد چیپٹر 146 حدیث کا نمبر 2716. اور اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جھوٹی وکالت کی اجرت بھی حرام ہے. یہی تو وہ چیز ہے جس میں غرق کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. سمجھے؟ ان اللہ لا یحب من کان خوانا نثیما، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اسے جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے. خائن ہے یہ خوانن، خائن، اور اثیمن بدکار. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا. لا یحب، اور اس سے محبت جب نہیں کرتا، اس کو دوست نہیں رکھتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے یہاں تو دو ہی چیزیں ہیں نا، فور اینڈ اگینسٹ. ٹھیک ہے، یا آپ اللہ کے ساتھ ہیں یا اللہ کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ہے تو اللہ محبت کرے گا، اور اگر جب اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یس. اب آ جائیں یہ اثیمہ کا لفظ جو بڑا بدکار ہے، اور اس میں جو آیا وہ کیا آیا؟ حق کا انکار کیا، جھوٹ بولا، اور بے گناہ آدمی پر چوری کی تہمت لگائی، جو واقعہ گزرا ہے. ٹھیک ہے، ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں لوح محفوظ ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس میں لکھ دیا سارا کچھ. ٹھیک ہے، جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ سارا ہمارے اس میں لکھا ہوا، آلریڈی لکھا ہوا کہ یہ کرے گا. ٹھیک ہے، جب جھوٹ بولا جاتا ہے نا تو دراصل جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے نا اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو جھٹلایا جاتا ہے معاذ اللہ سے. سمجھے؟ جب آپ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے ایسا ہے، تو وہ لوح محفوظ میں تو اصل لکھا ہوا ہے نا جو ہے. تو اصل میں اللہ کے لکھے ہوئے کی مخالفت کی ہے، اللہ کے علم کی مخالفت کی. یہی وہ سوال ہے ان لوگوں سے جو صحابہ کرام پہ جو ہے وہ تبرہ کرتے ہیں کہ تمہارا علم پختہ ہے یا اللہ کا علم پختہ ہے. جب ان صحابہ پہ وہ حدیث لگائی جائے کہ جس نے علی کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، تو جب ان اصحابہ پہ لگایا جائے اس طرح کا الزام، اور ان پہ میں نے تو فتوے دیکھے ہیں، وہ کئیوں نے تو صحابہ کو کہہ دیا کہ یہ تو دین اسلام سے خارج ہو گئے. ان میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جن کے بارے میں عشرہ مبشرہ والی
حدیث مبارکہ نہ آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے جب عشرہ مبشرہ کی حدیث اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کروا دی، اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی نا، ٹھیک ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ بندہ جنتی ہے، یہ صحابی جو ہے یہ جنتی ہے، لیکن دنیا میں اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ تمہارا علم ٹھیک ہے یا اللہ کا علم ٹھیک ہے؟ سمجھے؟ اور اپنی بات کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنے عقیدے کو اللہ کے علم سے اوپر لے جانا ہے، جو کہ آپ کو دین سے باہر نکال دیتا ہے جب یہ عالم ہو جائے تو۔ من کتم غالن فإنہ مثلہ، جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے تو وہ بھی اسی ہی کی طرح ہے۔ یہ جتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا دفاتر میں، ادھر چیزیں غائب کر دیں، ٹھیک ہے، ثبوت غائب کر دیے، وہ سب ان کے جرم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف بڑی کلیئر ہے اس میں، ٹھیک، اور آیت بھی بڑی کلیئر ہے۔ گناہ سے گناہ ملتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ جب آدمی کا قدم کسی گناہ پر لڑکھڑا جاتا ہے تو اس گناہ کے کئی اور بھائی بھی ہوتے ہیں جو ساتھ آ جاتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ اور گناہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں روتی آئی، وہ کہہ رہی تھی یہ پہلی بار چوری کی ہے، جو اس سے ہوئی ہے آپ اس کو معاف کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پہلی مرتبہ کی غلطی پر نہیں پکڑتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ عادی تھا اس لیے پکڑا گیا، ٹھیک ہے؟ تفسیر مدارک و تنزیل۔ اب یہ آگے جو ہے یہ تفسیر ذرا لمبی ہے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ اس میں کریں گے۔ فی الحال یہ تفسیر العلمیہ جو ہے یہ 105 سے 107 تک مکمل ہوگی، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ من تسوء ظننت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔